یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یسیر الرعاء شرک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باطنی بیماریاں اس لیے مشکل ہیں کہ نظر نہیں آتی، جیسا کہ ظاہری بیماریاں جو کہ نظر آتی ہیں ان کا علاج آسان، ان سے نجات آسان، لیکن باطنی بیماریاں نظر نہیں آتی۔ اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ اپنا کام کر چکتی ہیں، جب وہ اندر کو تباہ کر دیتی ہیں، پھر جا کے ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ بہت سنتے ہوں گے کہ اچانک پتہ چلا کہ کینسر کے آخری اسٹیج پر ہیں۔ یہ آپ نے بہت سنا ہوگا۔ بھائی آخری اسٹیج پہ کیسے پتہ ہی نہیں چلا؟ باطنی بیماری ہے نا، چھپی ہوئی ہے، اس لیے نظر ہی نہیں آتی، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ چھپی ہوئی مضرات جو ہوتی ہیں وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ دیمک جب لکڑی کو لگے تو نظر نہیں آتی دیمک، لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ اندر سے لکڑی کو کھوکھلا کر چکتی ہے۔ اس لیے ایک سالک کو، ایک اللہ کے طالب کو، ایک مسلم، ایک مومن کو اس بات کے لیے بہت فکر مند ہونا چاہیے کہ میں کسی باطنی بیماری میں تو مبتلا نہیں ہوں، میں کسی چھپی ہوئی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ دنیا میں ایسے بھی بہت لوگ ہوئے اور ہوتے رہیں گے کہ جن کو موت کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کن کن بیماریوں میں مبتلا تھے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو موت پر پتہ چلے گا کہ وہ کن بیماریوں میں مبتلا تھے، لیکن ان دونوں کے پتہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ معلوم ہونا وہ مفید ہے کہ جو مرنے سے پہلے پہلے ہو، تاکہ انسان اس کا علاج کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو نظر آتے ہیں اور وہ گناہ جو نظر نہیں آتے۔ تو یہ جو باطنی بیماریاں ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک بیماری تو ہے کبر، گزر گئی، لیکن ان میں سب سے زیادہ باریک گناہ جس کا پتہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے، جس کا پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ دکھاوا ہے، ریا، حب جاہ،
بڑا بننے کا جذبہ، لوگوں کی تعریفیں سننے کا شوق، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کا شوق، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا، یہ بیماریوں میں سب سے زیادہ باریک ترین نظر نہ آنے والی بیماری ہے۔ کوئی کامل ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے، ورنہ اس کا پتہ لگانا بھی ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، بھائی اخلاص کا پتہ تو چلے گا موت پر، اس سے پہلے نہیں چلے گا۔ اس لیے ہر اللہ کا طالب ڈرتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، صرف اس بات سے کہ جو میں کر رہا ہوں میں تو نہیں کہہ سکتا نا کہ یہ اللہ کے لیے ہے، پتہ نہیں کس کے لیے ہے، تو موت پہ پتہ چلے گا کس کے لیے کیا تھا۔ یہ عنوان سب سے اہم عنوان ہے، اور یہ بیماری ایسی ہے جو دنیا داروں کو بھی لگتی ہے، دین داروں کو بھی لگتی ہے، اور یہ بیماری ایسی ہے کہ جس میں 99.99 لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ یہ وہ بیماری ہے جس کو لوگ بیماری بھی نہیں سمجھتے ہیں، یہ وہ بیماری ہے جس کا سراغ بھی نہیں ملتا کہ یہ بیماری مجھ میں ہے، اس لیے یہ خطرناک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لائے تو سیدھے حضور کی قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو آئے، دیکھا کہ معاذ بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، تو پاس بیٹھ گئے۔ جب ان کو کچھ افاقہ ہوا تو کہا، ما یبکیک یا معاذ، معاذ کس بات پہ رو رہے ہو؟ کہنے لگے، میں نے ان قبر والوں سے سنا تھا، ان یسیر الرئاء شرک، ہلکا سا دکھاوا بھی شرک ہے، یعنی دکھاوا کرنے والا مشرک ہے۔ ان یسیر الرئاء شرک، ہلکا سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ تو میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اب کیسے بچیں اس سے۔ اتنا باریک معاملہ ہے یہ، اتنا باریک معاملہ ہے یہ، اتنا باریک معاملہ ہے یہ، کچھ نہ پوچھیں۔ جسے اللہ کی طلب ہو، اللہ کی تڑپ ہو، نجات کی فکر ہو، جہنم سے بچنے کی فکر ہو، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اس عنوان کو سوچ سوچ کر کہ یا اللہ پھر آخر نجات کی صورت کیا ہوگی؟ کہاں سے لاؤں اخلاص؟ کہاں سے لاؤں وہ جذبہ کہ جس میں صرف آپ مطلوب ہوں اور کوئی مطلوب نہ ہو؟ میں کہاں سے لاؤں وہ جذبہ؟ اس لیے ہمارے اکابر تعریف کی جگہوں سے بھاگتے تھے، بڑائی کی جگہوں سے بھاگتے تھے، مدح و ثنا سے انہیں وحشت ہوتی تھی، کبھی تعریف کا جملہ نہیں سن پاتے تھے کہ کہیں اس مرض میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات فرمائی ہے قرآن پاک میں، ایک اصولی اور ایک اٹل فیصلے کے طور پر یہ بات فرمائی ہے۔ اٹل فیصلہ کیا؟ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ آخرت تو ہم نے بنائی ہی اس کے لیے ہے جو دنیا میں بڑا بننا نہیں چاہتے۔ سبحان اللہ۔ آخرت صرف انہیں ملے گی جو دنیا میں بڑا بننا اسی عنوان کی نزاکت کے پیش نظر، اس کی اہمیت کے پیش نظر امام بخاری نے باب تو قائم کیا، باب بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور بجائے اس کے نیچے وحی کی ابتدا سے متعلق حدیث لانے کے حدیث ذکر کر دی، انما الاعمال بالنیات۔ یہ عجیب امام بخاری
کی زبردست قسم کی تعریض ہے۔ حالانکہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ پہلا ہی باب کرتے الاخلاص للہ، یہ حدیث ذکر کر دیتے، یوں نہیں کیا، بلکہ ایسے لگ رہا ہے جیسے باب قائم کیا، پھر خیال آیا ارے کسی کام کا نہیں ہوگا یہ سب کچھ اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو، چنانچہ باب کو تو مٹایا نہیں، اس کے نیچے یہ حدیث ڈال دی۔ ایسا غلبہ ہوا اس کا کہ جیسے باب کو تو ہٹایا نہیں، حدیث یہ ڈال دی۔ جب آدمی اس بات کو سوچتا ہے نا تو سچ پوچھیں آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کا طالب نہ ہو نا تو پھر یہ چیزیں اس کے صحت پہ فرق نہیں ڈالتی ہیں، وہ کہتے ہیں کرتے جاؤ یار، چھوڑو ان باتوں کو۔ لیکن جو اللہ کا طالب ہو اسے یہ چیزیں کھائے جاتی ہیں، پگھلائے جاتی ہیں، گھلائے جاتی ہیں کہ جب میرا مطلوب اللہ ہے ہی نہیں تو مجھے اللہ کیسے ملے گا، جبکہ میں تو اللہ کی تلاش میں نکلا تھا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب دین کی طرف آتے ہیں نا تو وہ صرف اللہ کے طالب ہوتے ہیں۔ جب ہم پہلی دفعہ نکلے تھے جماعت میں تو واللہ کچھ مطلوب نہیں تھا، صرف یہ کہ اللہ چاہیے۔ اور جب مدرسے میں داخل ہوئے تھے تو باوجود خاندانی رکاوٹوں اور سارے جاننے والوں کی مخالفت کے، چونکہ کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا کہ کوئی کالج چھوڑ کے مدرسے جائے گا، ہمارے اس پورے خطے میں اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ بھائی کوئی اسکول کالج اور یونیورسٹی چھوڑ کے مدرسے میں جا کے ملا بنے گا، تصور ہی نہیں تھا اس کا۔ تو اس وقت صرف اللہ ہی کی نیت تھی، لیکن جوں ہم آگے بڑھتے گئے ہماری نیتوں پہ ڈاکے ڈلتے گئے اور ہماری نیتوں میں نقب لگتے گئے اور ہمارے جذبات بگڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ غیر اللہ ہی مطلوب بنتا چلا گیا، شہرت مطلوب بنتی چلی گئی، واہ مطلوب بنتی چلی گئی۔ عام طور سے ایسے ہوتا ہے، لگے تھے تبلیغ میں اللہ کے لیے، چلتے 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 شورا میں آنے کے طالب ہو گئے، شب جمعہ میں بیان ملنے کے طالب ہو گئے، منگل مشورہ لینے کے طالب ہو گئے، بڑی کتابیں پڑھانے کے طالب ہو گئے، محتمم بننے کے طالب ہو گئے، شیخ الحدیث بننے کے طالب ہو گئے۔ ان یسیر الریاء شرک، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نعد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الریاء الشرک الاصغر، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دکھاوے کو، یعنی لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے جذبے کو شرک اصغر سمجھتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان اخوف ما اخاف علی امتی، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں سب سے زیادہ جس بات سے ڈرتا ہوں نا تمہارے بارے میں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے کہا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کی نیت کرنا، اور کیا، یہ جذبہ نجس ہے۔ یہ جذبہ کیا ہے؟ یہ جذبہ کیا ہے؟ جیسے کپڑے پہ پاخانہ لگ جائے تو یہ کپڑا ناپاک ہو گیا، بالکل اسی طرح سے یہ جذبہ دل کو ناپاک کر دیتا ہے، پلید کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حدیث میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگی ہے دعا، اس حوالے سے وہ دعا بتاتی ہے کہ یہ نجاست ہے، یہ پلیدی ہے۔ آپ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء
وَلِسَانِي مِنَ الْكِذْبِ، اے اللہ میرے دل کو پاک کر منافقت سے، درنگی سے، اور میرے عمل کو پاک کر دکھاوے سے۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس کی نماز ناپاک ہے، جس نے دکھاوے کے لیے بیان کیا اس کا بیان نجس ہے، جس نے دکھاوے کے لیے سبق پڑھایا اس کا سبق نجس ہے، جس نے دکھاوے کے لیے سبق تسبیح پڑھی، مراقبہ کیا، اعتکاف کیا، کوئی بھی نیکی کا کام کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا دکھاوے کے لیے، تو اس کا یہ عمل نجس ہے، ناپاک ہے۔ راوین کے ایک بہت پرانے بزرگ تھے، ایک دفعہ ان کے ساتھ سفر ہوا تو وہ آگے بیٹھے تھے، میں پیچھے بیٹھا تھا، تو جو گاڑی کا ڈرائیور تھا اس سے ان کی بے تکلفی تھی، اس کا نام تھا یوسف۔ تو رات کا سفر تھا، رات کے 2 بج رہے تھے، نیند سے ہم گرے جا رہے تھے، تو انہوں نے چیخ ماری، میرے بزرگ تھے، ہائے، تو میری آنکھ کھل گئی، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو پاس والے ڈرائیور سے کہنے لگے، او یوسفا کی بنسی، یہ کہنے لگے ان کو، کیا بنے گا؟ ساری زندگی تبلیغ کی، ساری زندگی بیان کیے، ساری زندگی سبق پڑھائے، ساری زندگی گشتیں کی، ساری زندگی لوگ یہی سمجھتے رہے بھائی بڑا بزرگ ہے، بڑا بزرگ ہے، بڑا بزرگ ہے، بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، ماشاءاللہ جبہ کبہ پگڑی دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، لیکن دیمک لگا ہوا تھا، بیچارہ جب مرا تو کہیں کا نہیں رہا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اس لیے دوستو اپنی نیتوں کے بارے میں بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور اس ریا سے نجات پانے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس بیماری سے نجات حاصل کریں کہ پھر اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہ رہے، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہ رہے، اللہ کے سوا کسی کو خوش کرنے کا جذبہ نہ رہے۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ ایسے ہم کب بنیں گے؟ سبحان اللہ۔ ہمارے حائصہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم تجھے چاہتے ہیں۔ یا اللہ دل چیر کے دیکھ، تجھے دل میں اپنے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کون کہہ سکتا ہے یہ بڑی بری بیماری ہے، بڑا موذی اور مہلک مرض ہے کہ انسان
بس اسی فکر میں رہے کہ کہیں سے کوئی تعریفی بول مل جائے، کہیں سے کوئی حوصلہ افزائی ہو جائے، کہیں سے کوئی شاباش مل جائے، کہیں سے کوئی انعام اکرام اور اعزاز ہو جائے۔ اس کو حب جاہ کہتے ہیں، اور یہ حب جاہ حب مال سے زیادہ خطرناک ہے۔ حب مال بھی بیماری ہے، لیکن یہ حب جاہ اس سے بھی بڑی بیماری ہے۔ مال کا لالچ بھی لالچ ہے، لیکن جاہ کا لالچ اس سے بڑا لالچ ہے۔ انسان مال کے لالچ میں اتنے بڑے جرائم کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتا جتنے بڑے جرائم کرنے پر جاہ کے لالچ پہ آ جاتا ہے۔ جب جادوگر آئے نا فرعون کے پاس، تو حق والے کا تو اس کو تو دیکھ کے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ اہل حق میں سے ہے۔ ایک عام بزرگ کو بھی آدمی دیکھے تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت پہنچا ہوا ہے۔ تو پھر نبی تو نبی ہوتا ہے، اور وہ کلیم اللہ علیہ السلام۔ تو جادوگر دیکھ کے سمجھ تو گئے تھے کہ یہ ہلکے آدمی نہیں ہیں، یہ کوئی بہت بڑے آدمی ہیں۔ اب ان سے مقابلہ بھی آسان نہیں، چنانچہ کہنے لگے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم کوشش کر کے ان پہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں تو ہمیں ملے گا کیا، پہلے یہ بھی تو طے کریں۔ حالانکہ یہ خدائی کا دعوے دار ہے، اس کے سامنے تو بولنا بھی مشکل ہے، لیکن وہ چونکہ سمجھ گئے تھے کہ ان پہ غلبہ پانا آسان کام نہیں ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، لہٰذا وہ کہنے لگے آپ جب کوئی انعام طے کریں گے تو ہمارے لیے ذرا حوصلہ بنے گا اور ہم بھی اپنی پوری قوت خرچ کریں گے۔ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا ہمیں کچھ ملے گا بھی اگر ہم نے غلبہ پا لیا؟ تو فرعون نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے گھر سونے سے بھر دوں گا، چاندی سے بھر دوں گا، یہ نہیں کہا۔ میں خچروں پہ سونا چاندی ہیرے جواہرات لاد کے تمہارے گھر بھیجوں گا، یہ بھی نہیں کہا۔ کہا انکم اذن لمن المقربین، میں تمہیں اپنا مقرب بنا دوں گا، عہدہ دے دوں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ زبردست ہے۔ عہدے کے لالچ میں نبی سے پنگا لے لیا، تو پھر اللہ کے ہاں کوئی اچھی قسمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دے دی، شہادت بھی دے دی، صحابیت بھی دے دی کٹھے۔ لیکن یہ جو اقدام کیا نا انہوں نے، یہ جو اقدام کیا، یہ عہدے کے لالچ میں۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس عنوان پہ بیانات کافی کرتے تھے، حب جاہ حب مال، حب جاہ حب مال۔ تو اس میں یہ بات کثرت سے فرماتے تھے کہ حب مال سے زیادہ خطرناک ہے حب جاہ، بڑا بننے کا جذبہ، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کا جذبہ۔ اس لیے ہمیں اس مرض کو پہچاننا بھی ہے، اور اس مرض سے نجات بھی پانی ہے، اور مرنے سے پہلے پہلے پانی ہے۔ اگر مرنے سے پہلے پہلے نجات نہ پائی تو بہت برا حشر ہوگا، بہت برا حشر ہوگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب، مجرمین کا جو حساب کتاب شروع ہوگا، مجرمین کا جو حساب کتاب شروع ہوگا، تو سب سے پہلے جن مجرموں کو کٹہرے میں لایا جائے گا وہ شرابی اور زانی اور سود خور اور قاتل نہیں ہوں گے، بلکہ سب سے پہلے جن مجرمین کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، ایک عالم ہوگا، ایک مجاہد ہوگا اور ایک سخی ہوگا۔ کتنی بدنامی کی بات ہے یہ، کتنی بدنامی ہوگی۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری امت میں سے ایک ہی عالم ہوگا، پوری امت میں سے ایک ہی سخی ہوگا، پوری امت میں سے ایک ہی نہیں،
اس نو کے لوگ پہلے کٹہرے میں لائے جائیں گے، اس نو کے لوگ، وہ سارے قاری اور علماء اور مبلغ اور خطیب جو اس مرض میں مبتلا تھے، سب سے پہلے ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وہ سارے مجاہدین اور اپنے آپ کو تھکا دینے والے، جان کی بازیاں لگا دینے والے اس نو کے تمام لوگ سب سے پہلے کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے، اور اپنے مال کو پانی کی طرح بہا دینے والے، غریبوں مسکینوں میں بانٹ دینے والے، سب سے پہلے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور پہلے عالم کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا کیا تم نے زندگی بھر؟ کہے گا ساری زندگی پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا آپ کی رضا کے لیے۔ اللہ کہیں گے کذبت، جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ اکبر! جب اللہ یوں کہیں گے اس وقت بندے کا کیا حال ہوگا؟ ہاں بھائی، کذبت، جھوٹ بولتے ہو۔ اب انسان کہے تو آدمی کچھ جواب بھی دے، اللہ کہہ رہا ہے کذبت، جھوٹ بولتے ہو۔ تو نے سب اس لیے کیا کہ لوگ کہیں واہ، بڑا علامہ، بڑا خطیب، بڑا مقرر، بڑا اللہ والا۔ آج تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو الٹا کے منہ کے بل دوزخ میں پھینکو، اتارو نہیں اس کو جیسے کنویں میں اتارتے ہیں نا کسی کو، ایسے نہیں، اس کو پھینکو منہ کے بل، دھڑام سے جا کے ناک کے بل دوزخ میں گرے۔ اور دوزخ اتنی گہری ہے، اگر پتھر پھینکا جائے تو 70 سال میں پہنچتا ہے نیچے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف فرماتے، زوردار دھماکہ ہوا، حضور کی برکت سے یہ چیزیں کھلتی تھیں صحابہ پہ۔ اس کو مکاشفہ کہتے ہیں، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ یہ کھلتی تھی صحابہ پہ سرکار کی برکت سے۔ زوردار دھماکہ ہوا، گھبرا گئے صحابہ، پتہ نہیں قیامت آ گئی، پتہ نہیں کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا ایک پتھر آج سے 70 برس پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج جا کے اس کی تہ میں گرا ہے۔ یہ اس کی آواز تھی۔ عالم صاحب جھوٹ بول رہے ہو، ہم کوئی انسان نہیں ہیں کہ جس کو آپ دھوکہ دیں، پگڑی پہن کے اور جبہ پہن کے اور تصنع والے الفاظ استعمال کر کے۔ آپ خدا سے مخاطب ہیں، آپ خدا سے ہم کلام ہیں، جس کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یار بھائیوں کیا بنے گا؟ تو کریم از ہر دو عالم من فقیر، یوم محشر عذرہا اے من پذیر، گر ہمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس دونوں عالموں سے غنی بے نیاز ہے، مجھے تیری ضرورت ہے۔ تجھے میری ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں، مجھے تیری ضرورت ہے۔ کل قیامت کے دن جب میری پیشی ہو تو میرے عذر قبول کرنا اور مجھے بخش دینا، مہربانی کر کے، پکڑنا نہیں مجھے۔ گر تو می بینی حسابم ناگزیر، اور اگر مجھ سے حساب لینے کا آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو تجھے تیری عزت کا واسطہ حضور سے پس پردہ لینا حساب، ورنہ میرے حضور کو بڑی تکلیف ہوگی۔ گر ہمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ یا اللہ اگر حساب لینا ہی ضروری ہے تو حضور کے سامنے بدنام نہ کرنا، حضور کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ برباد ہو گئے وہ نمازی جو نماز کے بارے میں کوتاہیوں میں مبتلا ہیں
اور ان کا ایک مرض یہ بھی ہے کہ دکھاوا کرتے ہیں، کم وقت دکھاوا کرتے ہیں، اللہ کے طالب نہیں ہیں، مخلوق کے طالب ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا آپ علیہ السلام سے، یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ سورہ کہف کی آخری آیت اتری، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جس کو اللہ سے ملاقات پر یقین ہے اسے چاہیے کہ عمل صرف اللہ کے لیے کرے، اس میں کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہ کرے۔ اس کے بعد پھر مجاہد کو بلایا جائے گا، بولو کیا کیا ہے؟ کہے گا جان تک تیرے نام پہ قربان کر دی، کچھ چھوڑا ہی نہیں، سب سے پیاری تو جان ہوتی ہے، میں نے تو آپ کے نام پہ وہ بھی لگا دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بولتے ہو، اتنی قربانی، جان دی ہے، جان، گردن کٹی ہے اس کی، زخموں سے چھلنی ہوا ہے اس کا جسم، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، جھوٹ بولتے ہو تم، مجھے سب پتہ ہے تم نے کیوں کیا ہے۔ تم کہتے تھے کہ لوگ کہیں گے واہ بڑا بہادر تھا، بڑا مجاہد تھا، سو کہا جا چکا، آج تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑ کے الٹا کے جہنم میں پھینکو، الٹا کے۔ پھر تیسرے کو لایا جائے گا، کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا کہ آپ نے مال دیا تھا، میں نے ہمیشہ مال آپ کی رضا کے کاموں میں خرچ کیا اور بہت خرچ کیا۔ کہا جائے گا جھوٹ بولتے ہو، یہ سب اس لیے کہ لوگ کہیں کہ سخی ہے۔ چنانچہ حکم ہوگا پکڑو اسے اور منہ کے بلے سے دوزخ میں پھینک دو۔ اب ہر مبلغ، ہر مقرر، ہر مجاہد، ہر سخی، ہر نمازی، ہر نیکیاں کرنے والا اپنے آپ سے پوچھے کہ کس کے لیے کر رہے ہو؟ استفت قلبک، اب علیہ السلام کا ارشاد ہے اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے فتویٰ لو۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، لوگ تو کہیں گے آپ جیسا مخلص تو ہم نے نہیں دیکھا، لوگ تو کہیں گے کہ آپ تو اخلاص، آپ تو سراپا اخلاص ہیں، لوگ تو کہیں گے کہ اخلاص ہم نے آپ سے سیکھا، لیکن تم ان کی باتوں میں نہ آنا کبھی بھی، تم اپنے دل سے پوچھو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اگر کوئی ٹھنڈے دل سے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ سے پوچھے نا تو سچ پوچھیں دل واقعی سیدھا فتویٰ دیتا ہے کہ یہ سارا تیرا چکر ہے، یہ ساری تیری بناوٹ ہے، یہ ساری تیری فنکاری ہے، یہ سارا ڈرامہ ہے تیرا، دل بتا دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں ہمارے نبی 13 سال رہے، دن رات حضور کے ساتھ رہے، دن رات حضور کے۔ مدینے میں آئے، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، خندق میں ساتھ، خیبر میں ساتھ، حدیبیہ میں ساتھ، عمرۃ القضاء میں ساتھ، فتح مکہ میں ساتھ، تبوک میں بھی ساتھ، انتقال کے وقت ساتھ، غسل دینے والے حضرت علی، باقی پانی پکڑانے والے، کروٹ لینے والے، اصل غسل دینے والے حضرت علی، حضور کی قبر میں اترنے والے حضرت علی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے جنت میں گھر پانے والے حضرت علی، جن کے ایمان کی حضور نے گواہی دی حضرت علی، اور جن سے محبت کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا گیا حضرت علی،
لیکن حضرت زرار بن زمرہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رو رہے تھے اپنی داڑھی کو پکڑ کے، ایسے رو رہے تھے یبکی بکا الحزین، ایسے رو رہے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے، وَيَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، ایسے تڑپ رہے تھے جیسے کسی بچھو نے ڈسا ہو، ایسے رو رہے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے، اور کہہ رہے تھے ہائے ہائے، یہ افسوس کے کلمات ہیں، ہائے ہائے من قلت الذات، ہائے مجھ سے زیادہ عمل نہیں ہو سکا۔ تو عمل تو تھوڑا نہیں ہوا، میں نے بتایا نا کتنے اعمال ہیں ان کے، یہ تھوڑا تو نہیں ہے، یہ تو تھوڑا نہیں ہے، یہ تو بہت ہے۔ لیکن کیوں کہہ رہے ہیں قلت الذات کہ عمل تھوڑا ہے؟ اس لیے کہ اپنی نیت پہ ان کو شکوک اور شبہات ہیں، اور یہی ایک مقبول بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، جتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اسے اتنا اپنے سے بدگمانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اپنے سے مطمئن ہونا یہ پکی ٹھکی دلیل ہے اللہ سے دوری کی، اور اپنے سے بدگمان ہونا، سب کچھ کر کے بھی بدگمان رہنا، یہ پکی ٹھکی دلیل ہے اللہ کے قریب ہونے کی۔ آپ جتنا روشنی میں جائیں گے نا، اتنی چھوٹی 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 باریک چیزیں آپ پہ کھلیں گی، اور جتنا اندھیرے میں جائیں گے اتنی موٹی موٹی چیزیں بھی آپ سے مخفی ہوتی جائیں گی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور غلبہ ایسا ہے کہ راستے میں روتے ہوئے جا رہے ہیں اور یوں کہتے ہوئے جا رہے ہیں میں منافق ہوں، میں منافق ہوں، میں منافق ہوں، یوں کہتے کہتے جا رہے ہیں۔ ایسا غلبہ حال ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق راستے میں ملے، کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے یار؟ کہنے لگے حضور کے پاس ہم کچھ اور ہوتے ہیں، گھر میں کچھ اور ہو جاتے ہیں، میں مومن نہیں ہوں، میں منافق ہو گیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ اگر ایمان اور نفاق کو پرکھنے کی یہی کسوٹی ہے تو یہ حال تو میرا بھی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا، منافق ہیں ہم، منافق ہیں ہم، اور یہ کہہ کے حضور کے پاس آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کیفیت تمہاری میرے سامنے ہوتی ہے، یہی اگر گھر میں بھی ہونا تو فرشتے راستہ چلتے ہوئے اور بستروں پہ تم سے مصافحہ کیا کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم منافق ہو، منافق تو الگ ہوتا ہے، لیکن یہ کیفیت جو تبدیل ہوتی ہے نا، اگر یہ کیفیت ایسی ہی ہمیشہ رہے تو فرشتے راستوں میں اور تمہاری خوابگاہوں میں تم سے مصافحہ کریں، تم سے تبرک کے طور پر برکت حاصل کرنے کے لیے تم سے ہاتھ ملایا کریں۔ مگر حنظلہ ساعتن فساعتن، یہ کیفیت کبھی کبھی بنتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کی جو قیمت لگتی ہے وہ نیت کو دیکھ کے لگتی ہے، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ عمل کی جو قیمت لگے گی وہ کس کو دیکھ کے لگے گی؟ جیسے چیز کی قیمت کمپنی کو دیکھ کے لگتی ہے نا، برانڈ کا بڑا ریٹ ہوتا ہے، برانڈ کا بڑا ریٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی چیز پہ میڈ ان چائنا ہے اور دوسری پہ میڈ ان جاپان ہے تو فرق پڑ جاتا ہے، لیبل کا فرق ہوتا ہے۔ اب علیہ السلام فرماتے ہیں عمل پر ملنے والے اجر سے پہلے اس کی نیت کو ٹٹولا جائے گا کہ نیت کیا ہے۔ عمل کا فیصلہ بعد میں ہوگا، پہلے نیت۔ پلاٹ لیتے ہیں نا تو پلاٹ کو دیکھتے ہی ریٹ نہیں پوچھتے، کہتے ہیں پہلے کاغذ دکھاؤ، آپ کا ہے بھی کہ آپ کسی اور کا بیچ رہے ہیں۔ جب بھی عمل پیش ہوگا نا تو عمل کو دیکھ کے ریٹ نہیں لگے گا، کہا جائے گا ٹھہرو ذرا ایک طرف رکھو، دیکھو نیت کیا تھی۔ نماز
کو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے نیت کو دیکھا جائے گا۔ تبلیغ کو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے نیت کو دیکھا جائے گا۔ تعلم اور تعلیم کو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے نیت کو دیکھا جائے گا۔ تقریر اور بیان کو اور اصلاحی خطبات کو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے نیت کو چیک کیا جائے گا۔ پیسہ لٹانے، مال لٹانے، قربانیاں کرنے، اپنے آپ کو تھکانے، سارے نیک اعمال کو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے دیکھا جائے گا اس کی نیت چیک کرو۔ جب ہم ایئرپورٹ میں انٹر ہوتے ہیں نا تو ہمیں بعد میں چیک کرتے ہیں جیبوں میں کیا ہے، پگڑی بھی اترواتے ہیں، یا وہ ایک ڈنڈا ہوتا ہے ان کے پاس، اس کو سر پہ پھیرتے ہیں۔ پہلے پاسپورٹ چیک کرتے ہیں، پھر اندر داخل ہونے دیتے ہیں۔ اندر داخل ہونے کے بعد پھر ساری چیزیں چیک ہوتی ہیں۔ ویزا بھی ہے یا ایسے ہی گزرا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل بعد میں دیکھا جائے گا، نیت پہلے دیکھی جائے گی۔ انما الاعمال بالنیات کا مطلب ہے بالنیات الاعمال، صرف اور صرف نیت کو دیکھ کر عمل کا ریٹ لگایا جائے گا، صرف اور صرف نیت کو دیکھ کے۔ عمل میں اٹھائی جانے والی مشقت کو دیکھ کے نہیں، بالکل نہیں۔ بالنیات انما کو لگانے کا مطلب یہ ہے، جب لفظ انما آتا ہے نا تو اس کا تعلق کلام کے آخری جز کے ساتھ بنتا ہے۔ انما بالنیات یہ مطلب بن جاتا ہے، صرف اور صرف نیت کو دیکھ کے پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ مقبول ہے یا مردود ہے۔ اس عمل میں اٹھائی جانے والی مشقت کو نہیں دیکھا جائے گا، اس میں کتنا ٹائم ویسٹ ہوا یہ نہیں دیکھا جائے گا، اس کے لیے کیا کچھ سننے کو ملا یہ نہیں دیکھا جائے گا، اس کے لیے کتنا کچھ کیا گیا یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ کیا دیکھا جائے گا؟ نیت کو دیکھا جائے گا۔ پھر فیصلہ ہوگا کہ مقبول ہے یا مردود ہے۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں وہ لوگ جو دنیا میں سب سے بڑے گھاٹے والے ہیں، ان سے بڑا گھاٹے والا کوئی نہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ جو دنیا میں سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، ہم نے تو بڑے تیر مارے ہیں، لیکن موت پہ پتہ چلے گا کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری کوششیں یہیں رہ گئیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے بڑے تیر مارے ہیں۔ ایک بچہ جس مضمون کا پیپر ہے اس کی مکمل تیاری کر کے پوری کتاب حفظ کر کے جائے، اور جب پیپر سامنے اور خوش خوش جائے، آخر انہی میں سے کوئی سوال آئے گا نا، یہ تو میں نے پوری حفظ کی ہوئی ہے، اور جب وہاں جائے اور پیپر میں سوال ہی کوئی الگ ہو تو بتائیے اس بچے کا کیا حال ہوگا اس وقت۔ میں تو سمجھ کے آیا تھا کہ یہ تو میں نے سب سے پہلے فل کرنا ہے۔ ہمارا بھتیجا یہاں سے گیا حج پہ یا عمرے پہ، غالباً حج پہ گیا، ایئرپورٹ پہ پاسپورٹ گم ہو گیا۔ یہاں سے دعوتیں کھا کے، ہار پہن کے، پورے پروٹوکول کے ساتھ یہاں سے ایئرپورٹ تک سارے رشتہ داروں سے، دوستوں یاروں سے مل ملا کے حج پہ جا رہے ہیں، 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 حج پہ جا رہے ہیں۔ یہاں تک والدہ ساتھ، کزنز بھی ساتھ تھے، یہاں تک کہ پاسپورٹ گم ہو گیا، والدہ کو کزن کے ساتھ بھیج دیا، خود ایئرپورٹ پہ بیٹھ گیا، آگے نہیں جا سکتے۔ نوجوان بھی اور بہادر بھی، اور خود اعتمادی ایسی ہے اس بچے میں کہ کیا بتاؤں۔
ایسا خود اعتماد ہے، کل آیا ہوا تھا، ایسی خود اعتمادی ہے نا اس میں کہ الجھے ہوئے مسئلے کے بارے میں بھی اس کو بلا کے پوچھیں تو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ آسان ہے، اتنا خود اعتماد۔ جب یہ ہوا اور اس جہاز جس کے لیے تیار ہو کر ہار پہن کے یہ یہاں سے نکلا تھا، وہ جہاز اس کی نظروں کے سامنے اڑ رہا تھا، اور یہ بیٹھا پھوٹ پھوٹ کے، جوان آدمی پھوٹ پھوٹ کے بیٹھا ایئرپورٹ پہ روتا رہا، 3 دن تک روتا رہا ایئرپورٹ پہ۔ میں نے کہا تم یہاں آ جاؤ بھائی، اللہ کے بندے، ہم کوشش کرتے ہیں، کچھ اور کریں گے، پاسپورٹ بنائیں گے۔ کہا چچا جان میں کس منہ سے آؤں، مجھ سے نہیں آیا جائے گا، یہ کہہ کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے۔ میں نے سوچا یا اللہ، اگر میں ایسے موت کے بعد پہنچا بغیر پاسپورٹ کے تو کیا ہوگا میرا، کیا بنے گا؟ پتہ بھی نہیں چلتا نا کہ نیت ہے کیا، پتہ چلتا تو آدمی اس کا علاج کرتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل قیامت کے دن دکھاوے کے لیے اعمال کرنے والے کو بلایا جائے گا، ان المرائی ینادی یوم القیامہ، دکھاوے والے کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یا فاجر، او بدکار، یا غادر، او غدار، یا کافر، او کافر، یا خاسر، او گھاٹے کا سودا کرنے والے، کس کو تم نے خوش کیا؟ یا خاسر، او گھاٹے کا سودا کرنے والے، ظل عملک، تیرا عمل وہیں رہ گیا، یہاں نہیں آیا، وحبط اجرک، تیرا اجر ضائع ہو گیا، اذهب، چل یہاں سے، فخذ اجرک ممن تعمل له، اس سے جا کے اجر لے اپنا جس کو خوش کرنے کے لیے تو کیا کرتا تھا۔ الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث ہے، یا فاجر، یا غادر، یا کافر، یا خاسر۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رو رہے تھے۔ میں نے کہا کہ ما یبکیک یا رسول اللہ، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انی تخوفت علی امتی الشرک، مجھے اپنی امت کے مشرک ہو جانے کا بڑا خوف ہے۔ اما انہم لا یعبدون شمسا، اما انہم لا یعبدون صنما ولا شمسا ولا قمرا ولا حجرا، ہاں یہ کسی پتھر کی پوجا نہیں کریں گے، یہ کسی بت کی پوجا نہیں کریں گے، یہ سورج اور چاند اور کسی پتھر کی پوجا نہیں کریں گے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کریں گے، اس لیے بیٹھا رو رہا ہوں میں۔ اس لیے بھائیو ہم فکر کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس موذی مرض سے نجات دے دے۔ ساری زندگی پڑھا پڑھایا اور سب سے پہلے کٹہرے میں، ساری زندگی دین کی محنت کی، یہاں تک کہ جان بھی دے دی اور سب سے پہلے کٹہرے میں، اور منہ کے بل دوزخ میں، سارا کچھ لٹا دیا اور قیامت کے دن سب سے پہلے کٹہرے میں، اور وہ بھی منہ کے بل دوزخ میں۔ حضرت ابو ہریرہ جب یہ حدیث سناتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، 3 دفعہ بے ہوش ہوئے، 4تھی دفعہ جا کے اس حدیث کو پورا کر پائے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کسی بھوکے بھیڑیے کو اگر ریوڑ میں، بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، بھوکا ہو اور بکریوں کے ریوڑ میں سے چھوڑ دیا جائے تو کتنی تباہی مچائے گا؟
آپ نے فرمایا اس سے زیادہ لوگوں کی واہ واہ کا جذبہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے زیادہ ایک مسلمان کے دین کو نقصان دیتا ہے لوگوں میں بڑا بننے کا جذبہ۔ بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں دے گا جتنا کہ بڑا بننے کا جذبہ انسان کے دین کو نقصان دیتا ہے۔ بڑا بننے کا جذبہ، یہ سال کی جماعتیں کتنی قربانی سے نکلتی ہیں، کتنی قربانی ہوتی ہے ان کی، اور کئی جماعتوں کے پاس جب جانا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لڑ رہے ہیں۔ بھائی وجہ کیا بنی کہ جی کہتے ہیں کہ صرف یہی بیان کرتا رہتا ہے، ہم نے پیسے خرچ نہیں کیے، گیا ہم سے بھی بیان کراؤ۔ بھیا آپ نے بیان کے لیے تو پیسے خرچ نہیں کیے، اب تو اللہ کے لیے کیے تھے۔ نہیں مل رہا تو ناگواری ہے، ناگواری پہ صبر کریں، صبر کے ساتھ اللہ ملتا ہے۔ اب کیا کریں اس کے لیے کہ یہ ہمیں حاصل ہو، اس مرض سے ہمیں شفا حاصل ہو، تندرستی حاصل ہو، اور یہ اخلاص کی دولت اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ یہ کیسے ہو؟ سب سے پہلا کام بڑائی اور شہرت کی جگہوں سے بچیں۔ بڑائی اور شہرت کی جگہوں سے حتی الامکان نیکی کے تمام کام خفیہ طریقے سے کریں، اور نیکی کے وہ کام کرنے کی طرف دوڑیں اور سبقت کریں کہ جس پہ نہ واہ واہ ملنے کی امید ہوتی ہے نہ وہ کسی کو نظر آتے ہیں۔ بڑائی اور شہرت کی جگہوں سے بھاگیں۔ ہمارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ بیان بہت اچھا کرتے تھے، اور جنہوں نے ان کا بیان نہیں سنا نا وہ اس کی تاثیر کا اندازہ نہیں لگا سکتے، سنانے سے نہیں لگا سکتے۔ جنہوں نے ان کا بیان سنا نہیں ہے وہ ان کے بیان کی تاثیر کا اندازہ میرے سنانے سے نہیں لگا سکتے، اتنی تاثیر تھی ان کے بیان میں۔ ہمارے یہاں اہل تشیع کے جو بڑے تھے، جو ان کے بڑے تھے، وہ صرف ان کا بیان سننے یہاں سے جاتے تھے، اور ان کو دیکھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے ان کے بیانوں میں، جبکہ نام بھی ان کا محمد عمر تھا۔ پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے اور صرف ان کا بیان سننے جاتے تھے۔ اصل میں ہم میں کوالٹی نہیں رہی، اس لیے ہم اوروں کو قریب نہیں کر سکے۔ قصور اوروں کا نہیں ہمارا ہے، ہم میں کوالٹی نہیں ہے، ہم وہ نمونہ پیش نہیں کر سکے جو لوگوں کے دلوں کو حق راستے کی طرف کھینچ لیتا۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ جو بیان میں تاثیر آئی نا ان کے، وہ پتہ کیسے آئی؟ خود انہوں نے واقعہ سنایا، یہ واقعہ انہوں نے خود سنایا۔ دو باتیں پیش آئیں۔ جب حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو مشورہ ہوا کہ اب بیان کون کرے۔ فجر کے بعد مستقل مولانا یوسف صاحب کا بیان ہوتا تھا، روزانہ فجر کے بعد نظام الدین میں مولانا یوسف صاحب کا بیان ہوتا تھا، جیسے رائے میں حائی صاحب کا ہوتا تھا، وہ بھی مولانا یوسف صاحب نے طے کیا تھا۔ تو مشورہ ہوا کہ بیان کون کرے، تو مشورے میں طے ہوا کہ مولانا عمر صاحب کریں۔ مولانا عمر صاحب اس سے پہلے بیانات نہیں آتے تھے ان کو زیادہ، ان کا بیان طے ہو گیا۔ چنانچہ جب طے ہوا تو حضرت مولانا عمر صاحب فرمانے لگے، میں نے حضرت شیخ سے کہا، چونکہ ان سے بیعت تھے، حضرت شیخ سے بیعت ہے، کہ حضرت مجھے تو بیان کرنا آتا نہیں، اب روزانہ بیان تو وہی بیان تو نہیں چلے گا نا،
روز وہی روز وہی روز وہی روز وہی پڑھی ہوئی پٹری، یاد کے ہوئے الفاظ، وہ تو نہیں ہوگا بھی بیان تو اگر تو کیسے ہوگا؟ یہ میں تو بڑا پریشان ہوں، کیسے ہوگا بیان مجھ سے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ نے فرمایا آپ شروع کریں۔ چنانچہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب میں بیان کے لیے بیٹھتا تو حضرت شیخ میرے پاس آ کے مراقبے میں بیٹھ جاتے۔ کون؟ قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں بیان شروع کرتا، ان کی گردن نیچے ہو جاتی، جب بیان ختم ہوتا تو وہ سر اٹھاتے۔ 1 مہینے تک یہ معاملہ رہا۔ مولانا عمر صاحب فرمانے لگے 1 مہینے کے بعد اللہ نے میری زبان چلا دی، جو نہیں چلتی تھی پہ چلا دی۔ اللہ والوں کا عجیب اثر ہوتا ہے، ان کی توجہ ہو تو گونگے بولنے والے ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ ہو تو معذور چلنے لگ جاتے ہیں، ان کی توجہ ہو تو بے عمل والے بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دعا مانگا کرو کہ تمہیں بھی کسی کی نظر لگ جائے، کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے۔ نظر لگتی ہے لوگوں کی، جس سے آدمی پیچھے چلا جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ تم دعا مانگو کہ تمہیں بھی کسی کی نظر لگ جائے، کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے۔ جیسے نظر بد حق ہے نا، ایسے ہی نظر نیک بھی حق ہے۔ اور ایک بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو، کسی اللہ والے کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھی جگہ پالیں گے وہاں پہ تو آپ کا بھی اللہ سے اتصال ہو جائے گا۔ ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ کوئی چیز خود بخود اپنی شکل اختیار نہیں کرتی، کوئی لوہا خود بخود خنجر اور تلوار نہیں بنتا، مولوی روم کا مولا نہیں بنتا جب تک کہ کسی شمس تبریز کے سامنے پامال نہ ہو جائے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب یہ شعر بہت سناتے تھے۔ یہی باتیں سن سن کے تصوف کی طرف رجحان ہوا، ورنہ ہم نے تو 6 نمبر ہی سنے تھے، اس کے علاوہ تو ہمیں نہ کچھ آتا تھا، نہ کچھ سنا تھا، نہ کوئی مدرسہ دیکھا تھا، دیکھی ہی تھی تبلیغ اور کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ مولانا جمشید صاحب یہ سناتے تھے، حال را قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ باتیں بہت ہو گئیں، اب اس کو ایک طرف رکھو، اب صاحب حال بنو، اب صاحب حال بنو۔ خشوع کی تقریریں بہت کر لیں، اب خشوع کی تقریریں ایک طرف رکھو، اب خشوع پیدا کرو۔ خلوص کے بیان بہت کر لیے، اب خلوص والے بنو۔ امت کے غم اور درد کی باتیں بہت کر لی، اب خود درد والے بنو۔ قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ باتیں بہت ہو گئیں، اب باتوں کو ایک طرف رکھو، اب صاحب حال بنو۔ لیکن صاحب حال بننے کے لیے کسی کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کرنا پڑے گا کہ اپنی ساری مرضیوں سے دستبردار ہو کر اپنے آپ کو کچل ڈالو۔ ایک تو یہ وجہ بنی، دوسری وجہ یہ بنی کہ حضرت مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی، لعاب، اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک ان کے منہ میں ڈالی۔
بس پھر جب وہ بولتے تھے تو اندر کی سیاہیاں دھو کے رکھ دیتے تھے. جب وہ بولتے تھے، جب خاص طور پہ جب اللہ کی بات کرتے تھے نا، اللہ کی بات کرنے والا اللہ ہے، جب یہ کہتے تھے نا تو ایسے لگتا جیسے اللہ اتر آئے گا. یعنی عجیب سما بن جاتا تھا جب وہ اللہ کی بات کرتے تھے. تو شہرت تھی، شہرت بہت. ان کا بیان چاہے کتنا ہی لمبا ہو کوئی مسئلہ نہیں، اور سب سے زیادہ مجمع انہی کے بیان میں. پہلے دن بیان ان کا ہوتا تھا، عصر کے بعد اجتماع شروع ہوا، پہلے دن ان کا بیان. میرے 4 مہینے پورے ہوئے رائیونڈ اجتماع میں. 12 دن پہلے پورے ہوئے، پھر میں نے ٹائم بڑھا دیا، 4.5 مہینے ہو گئے. 4.5 مہینے پورے کر کے گجرات کی تشکیل سے فارغ ہو کے مغرب کی اذانوں پہ ہم پنڈال میں داخل ہو رہے تھے. یہ پہلا موقع تھا جب ہم گھر سے نکلے تھے، اس سے پہلے ہم گھر سے کبھی نہیں نکلے تھے. اور یہ پہلا موقع تھا جب ہمارے بابا نے ہمیں اپنے سے دور کیا تھا. جب پنڈال میں داخل ہوئے تو بابا کو کسی طریقے سے پتہ چلا کہ ان کی جماعت دور سے آ رہی ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے جیسے پاگل ہوتا ہے نا آدمی، پاگل ایسے بھاگ رہے تھے، ادھر 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 ادھر، یوں پاگلوں کی طرح سے. اور پھر لپٹ کے مجھے بہت روئے. مغرب کی نماز کھڑی ہو رہی تھی، نماز پڑھی، ابھی سنت سے فارغ ہوئے، تھوڑی سی دعائی مانگی تھی کہ حضرت مولانا عمر صاحب کا خطبہ شروع ہو گیا. الحمدللہ. بس پھر کچھ یاد نہیں رہا مجھے کہ مجھے کسی سے ملنا ہے، اور کچھ یاد نہیں رہا ان کو کہ میرا بیٹا اتنے عرصے کے بعد مجھے ملا ہے. جب ان کا بیان شروع ہوا تو بہت شہرت تھی ان کی، اور بڑا نام تھا ان کا. جب وہ بیان کرنے کے لیے عربوں میں تشریف لاتے تھے تو عرب ان کی گاڑی سے عرب تو توحید میں بڑے پکے ہوتے ہیں نا، ان کو تو یہ بزرگوں سے عقیدت شقیدت اس میں ذرا کم ہوتے ہیں. وہ ان کی گاڑی سے چمڑ جاتے تھے عرب. تو مولانا عمر صاحب حضرت جی مولانا انعام صاحب سے کہنے لگے، رو کے کہنے لگے، حضرت جی میں بیان نہیں کرتا، مجھے بیان نہیں کرنا، میرے جی میں آتی ہے، لوگ مجھے بہت پسند کرنے لگے ہیں. اور یہ بات ہر دفعہ وہ کہتے تھے کہ میرا بیان نہ رکھیں. ہر دفعہ یہ کہتے تھے میرا بیان نہ رکھیں. میرے بڑے بھائی حضرت مولانا ظہور احمد صاحب حویلی میں تھے، چونکہ مقیم تھے رائیگڑھ میں، حویلی میں تھے. تو مجھے سنانے لگے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب تشریف لائے حویلی میں. حضرت شیخ کے وہ خلیفہ تھے، مولانا عمر صاحب بھی حضرت شیخ کے خلیفہ تھے. تو پیر بھائیوں میں بھی آپس میں ایک عجیب کشش ہوتی ہے، خاص طور پر پیر کے چلے جانے کے بعد. تو مولانا عمر صاحب حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب سے لپٹ کے بہت رونے لگے، اور بہت روئے، اور کہنے لگے مولانا میرے لیے دعا کریں، مجھے اپنے ایمان کا بہت خطرہ محسوس ہوتا ہے، میرا کیا بنے گا. تو مولانا یوسف لدھیانوی صاحب فرمانے لگے کہ قاری رحیم بخش صاحب کا بھی آخری وقت میں یہی حال تھا کہ وہ بہت روتے تھے ایمان کے لیے. تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری نے ان سے فرمایا، قاری صاحب یہ ایمان دیا کس نے ہے؟ کہا اللہ نے دیا ہے. کہا کریم کوئی چیز دے کے واپس نہیں لیتا. تو اگر اس مرض سے نجات پانی ہے نا تو سب سے پہلا کام بڑائی اور شہرت کے کاموں سے بچیں، گمنام رہنے کی کوشش کریں. ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء.
اللہ کو بڑے پسند ہیں وہ بندے جو نیک ہوں، پرہیزگار ہوں اور گمنام ہوں۔ بحسب امرئ من الشر ان یشار الیہ بالاصابع، بحسب امرئ من الشر ان یشار الیہ بالاصابع، کسی کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھائیں، بس انگلیاں اٹھی نا گیا، سوائے اس کے جسے اللہ بچائے۔ شہرت سے بچیں، شہرت سے بچیں، بڑائی کے کاموں سے بچیں، عزت کی جگہوں سے بچیں۔ اسٹیج پہ نہیں بیٹھنا، نیچے بیٹھنا ہے۔ آج تو معاملہ الٹ ہے دینداروں کا، بڑائی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں اور گرے پڑے کاموں میں پیچھے ہٹتے ہیں۔ کیا بنے گا؟ چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بخاری کے امیدوار رہتے ہیں ہمیشہ۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب جب رائے گنج تشریف لائے 1965 میں، اس سے پہلے یہاں مدرسہ تھا دارالعلوم ٹنڈول یار، دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈول یار، یہاں پہ پڑھاتے تھے، دور حدیث پڑھاتے تھے۔ کیا پڑھاتے تھے؟ دور حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے۔ اور ان کے ساتھ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، علامہ ظفر احمد عثمانی، حضرت مولانا محمد مالک کاندھیلوی، علامہ محمد یوسف بن نوری، یہ حضرات پڑھاتے تھے کٹھے۔ مفتی محمد وجیح صاحب، یہ حضرات پڑھاتے تھے، دور حدیث پڑھاتے تھے مولانا جمشید صاحب۔ جب رائے گنج میں مقیم ہوئے تو حائی صاحب نے ناظرے کے بچے دے دیے کہ ان کو نورانی قاعدہ پڑھاؤ، تو بستر اٹھا کے چلے نہیں گئے، بیٹھ گئے۔ کچھ عرصے تک نورانی قاعدہ پڑھوایا، پھر فرمایا اب آپ قرآن پڑھانا شروع کریں۔ جب قرآن پڑھانا شروع کیا تو سارا دن روتے رہتے تھے، قرآن پڑھاتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے۔ قرآن کلام ہی ایسا ہے، پتھر کو موم کرتا ہے۔ سارا دن روتے رہتے تھے۔ پھر حائی صاحب نے وہاں سے بھی اٹھا کے کتابوں میں ڈال دیا۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ تو سارا دن روتے ہی رہتے ہیں، حائی صاحب نے خود سنایا، حضرت خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے آگے رکھتے تھے، تو چونکہ حضرت ابوبکر صدیق تو پھر جو حضور کو دیکھتے اس سے بال برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے بھی ان کو آگے کرنا شروع کر دیا۔ شام کی طرف جو لشکر گئے اس کا امیر حضرت خالد کو بنایا۔ کئی لشکر تھے تو ان کا جو سپریم لیڈر بنایا نا، وہ حضرت خالد کو بنایا۔ اور جہاں جاتے فتوحات ہوتی تو ہر طرف خالد 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 کے چرچے ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کرتے تھے کہ اب معاملہ خراب ہو رہا ہے، خالد کی بہت زیادہ شہرت ہو رہی ہے، لوگوں کی نظر اللہ کی بجائے، اسلام کی بجائے خالد کی طرف جا رہی ہے، کہ خالد ہو تو فتح ہوتی ہے، یعنی فتح خالد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جبکہ فتح تو اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو آپ ان کو ہٹائیں۔ حضرت خالد نے کہا نہیں، ان کو حضور نے پڑھایا تھا، ان کو نہیں ہٹانا۔ حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو خلیفہ ہوتے ہی سب سے پہلا حکم یہ صادر کیا، حضرت بلال سے کہا جاؤ اور خالد کی گردن میں چادر ڈالو اور اسے گھسیٹو اور اسے کہو عمر نے تمہیں معزول کر دیا ہے، اب تم عام سے سپاہی بن کر رہو۔ یعنی چیف سے کوئی چھوٹا سپاہ سالار بنا دیتے، یہ بھی نہیں، سپریم لیڈر سے ہٹا کے لیڈر بنا دیتے، ایسے بھی نہیں، عام سپاہی بن کے رہو۔ حضرت بلال نے حضرت خالد کے گلے میں چادر ڈالی اور ان کو اس طرح گھسیٹا
اور گھسیٹ کے پھر یہ حکم سنایا، پھر اس کے بعد گلے لگایا اور فرمایا وہ خلیفے کا حکم تھا، یہ بلال کی تجھ سے محبت ہے۔ اور پھر جب یوں ہوا تو حضرت خالد کہنے لگے وہ چلا گیا جس سے مجھے محبت تھی، وہ آ گیا جس کی محبت مجھ پر لازم ہے۔ اس سے تو محبت تھی، وہ تو چلا گیا، اب وہ بن گیا ہے جس سے محبت تو نہیں ہے لیکن محبت لازمی ہو گئی ہے، جو کہ خلیفہ تو ہے نا، امیر ہے، امیر کی تو محبت کرنی چاہیے امیر سے۔ چنانچہ جھنڈا یہاں سے اٹھا کے حضرت بلال نے حضرت ابو عبیدہ کے خیمے کے پاس گاڑ دیا، چونکہ جھنڈا امیر کے خیمے کے پاس ہوتا تھا۔ اب جب اگلے دن نکلے تو حضرت خالد کے پہلے تو ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا۔ اب حضرت خالد نے دیکھا کہ جھنڈے والا ہاتھ خالی ہو گیا تو دونوں ہاتھوں میں تلوار لے لی اور فرماتے تھے اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ نہیں کہ اگر عہدہ چھین لیا گیا ہے تو ہم کہیں گے نہیں ہم نہیں کرتے۔ اس طرح مامور بن کر وہ چلے، اور مامور بننے کے بعد بھی احساس ذمہ داری میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اب ابو عبیدہ جانے، اس کی امارت جانے، جب میں امیر ہی نہیں ہوں تو جو کرنا ہو وہ خود کریں، نہیں، آگے بڑھ کے کہتے تھے امیر صاحب یوں کرنا ہے، چونکہ امیر صاحب اس لائن کے نہیں تھے، بزرگ بہت بڑے تھے لیکن اس لائن کے نہیں تھے، اس لائن کے حضرت خالد تھے، تو وہ ہر بات میں ان کی رہنمائی کرتے، اور حضرت ابو عبیدہ بھی ان کی بات کو لیتے اور ان کے مشورے کے مطابق کرتے۔ یرموک میں مسلمان بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے، پریشان تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں تھے۔ جب انہوں نے لشکر دیکھا نا رومیوں کا تو کہنے لگے ما اکثر الروم، اف کتنا بڑا لشکر ہے۔ تو خالد نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ یوں کہو ما اقل الروم، اف رومی کتنے تھوڑے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ نہیں ہے، کتنے تھوڑے ہیں یہ۔ ما اکثر المسلمین، اف مسلمان کتنے زیادہ ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ ہے۔ مسلمان پریشان تھے اس لیے کہ رومیوں نے چال کھیلی، یہ پرانی ریت چلی آ رہی ہے، مسلمان کو مسلمان سے لڑانے والی، اپنے مد مقابل کی ٹکر کا ڈھونڈنے والی یہ ریت ہے نا، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ آپس میں کہنے لگے یہ مسلمان کیوں جیتتے ہیں؟ کہنے لگے جی عرب ہیں نا اس لیے جیتتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، پھر ہم بھی اپنے مذہب کے عرب ڈھونڈ لیں۔ چنانچہ انہوں نے عیسائی مذہب کے عرب تلاش کیے اور 60,000 عیسائی جمع کیے جو کہ عرب تھے، یہ بھی عرب تھے تو وہ بھی عرب تھے۔ 60,000 عیسائی مسلمانوں کے سامنے کھڑے کیے اور ان سے کہا تمہارے پیچھے 2 لاکھ رومی بھی حاضر ہیں، 5 لاکھ رومی بھی تمہارے پیچھے حاضر ہیں، آگے تم رہو، چونکہ تم عرب ہو، عرب لوہا ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ جب یہ ایک محشر کا میدان گویا برپا ہو رہا تھا، حضرت ابو عبیدہ پریشان تھے کہ کیا کریں، صلح کر لیں یا لڑ لیں۔ لڑ لیں اور مسلمانوں کا نقصان ہو گیا تو عمر تو مارے گا، چونکہ حضرت عمر کا مزاج یہ تھا کہ جب خطرہ ہو نا مسلمانوں کو تو مسلمانوں کو مت مرواؤ، صلح کر لو، مسلمان کا خون قیمتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح پریشان تھے۔ حضرت خالد نے جب دیکھا کہ پریشان ہیں تو فرمایا یہ مامور ہیں، یہ مامور ہیں اور اپنے عہدے سے ڈسمس کر دیے گئے ہیں، معزول کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کو زندہ کرنے کا جذبہ جوں کا توں ہے۔ جب دیکھا نا امیر صاحب پریشان ہیں تو کہا امیر صاحب آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہ سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں۔ کہ امیر صاحب آپ ٹینشن نہ لیں، ان سب کے لیے اکیلا خالد کافی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہی مطلب ہے
ان سب کے لیے اکیلا خالد کافی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو 2 اور دے دو، ہم 3 ہو جائیں گے۔ اب بھی نہ آئے تو 5 دے دو، ہم 6 ہو جائیں گے۔ تو ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اجد ام ہزل، سچ مچ کہہ رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ تو حضرت خالد کو غصہ آیا اور کہا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، تو حضور کے مقابلے میں تو بڑا بہادر تھا، آج تو میری دلیری کو مذاق سمجھ رہا ہے اور آج بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور تجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ پھر فرمایا اگر تم لوگوں کو یقین نہ آئے تو مجھے 29 دے دو، 30واں میں ہو جاتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا خالد اتنا جوش نہ دکھاؤ، 59 لے لو، 60ویں تم ہو جاؤ۔ حضرت خالد کہنے لگے امیر صاحب اگر آپ کی یہی بات ہے تو پھر ان 59 کا انتخاب میں کروں گا۔ چنانچہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے این عبد الرحمن ابن ابی بکر، این عبداللہ ابن عمر، این فضل ابن عباس، این زبیر بن العوام، این رافع بن عمیرۃ الطائی، این شرحبیل بن حسن، این ضرار بن اسور۔ 59 نام لیے۔ جب یہ کھڑے ہوئے تو حضرت خالد حضرت ابو عبیدہ کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے ابو عبیدہ یہ میں نے ایسے 59 کھڑے کیے ہیں، ان میں سے ایک نے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ چنانچہ ان سب کو کھڑا کیا اور فرمایا رات کو سونا نہیں ہے، سونا نہیں ہے رات کو، اللہ کے سامنے رو جا کے۔ چنانچہ یہ 60 کے 60 ساری رات روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ صبح کو اٹھ کے اذان ہوئی، صبح کو اذان دی اور پھر حضرت خالد نے نماز پڑھائی اور ان 60 کی 6 جوڑیاں بنائیں، 10 کی ایک جوڑی، 10 کی ایک جوڑی، اور کہا نکلو آگے۔ جب آگے نکلنے لگے تو جو عربوں کا سردار سپہ سالار جبلہ بن ایہم غسانی تھا، اس نے دیکھا کہ اتنے سے لوگ آ رہے ہیں، اس نے کہا یہ صلح کے لیے آ رہے ہیں، یہ ہمیں منانے کے لیے آ رہے ہیں، اب کہ ہم سے راضی ہو جاؤ، ہم سے صلح کر لو۔ تو اس نے غرور سے چور ہو کر اس نے دور سے کہا صلح نہیں ہوگی، مقابلہ ہوگا۔ تو خالد نے للکار کے کہا مقابلہ ہی ہوگا، صلح کی بات تو کوئی بھی نہیں کر رہا، مقابلہ ہوگا۔ تو جبلہ کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی کہ کیسے لوگ ہیں، یہ اتنے سے آ رہے ہیں۔ تو اپنے لشکر سے کہا ایک ہی حملہ کرو ان سب پہ، اتنے سے آ رہے ہیں، یہ کیا بگاڑیں گے ہمارا۔ جب ان سب نے آگے بڑھ کے حملہ کیا تو یہ 60 کے 60 آگے نہیں بڑھے، ان میں صرف ایک حضرت فضل بن عباس آگے بڑھے اور وہ تلوار کو ایسے گھماتے جاتے تھے جیسے پھرکی پھرتی ہے، اور فرماتے تھے تباعدوا یا معشر الکلاب ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کتوں کی جماعت میرے نبی کے صحابہ سے دور ہو جاؤ۔ یہ کہہ کے وہ تلوار گھماتے تھے اور ان سب کو پیچھے کر دیتے تھے، اور 14 حملے کیے انہوں نے، اور 14 کے 14 اکیلے حضرت فضل بن عباس نے توڑے۔ چنانچہ جب گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی تو لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے۔ ان سے فرمایا تم نے جوڑی توڑنی نہیں ہے، یہ دائرہ رکھنا ہے، اپنا گول دائرہ رکھنا ہے، پیٹھ کرو دائرے کی طرف اور سینہ کرو دشمن کی طرف۔ یہ ٹیکنیک ہے نا، پیچھے سے کوئی نہیں آ سکتا، نہ ادھر سے آ سکتا ہے، ادھر بھی سپاہی ہے، ادھر سے بھی نہیں آ سکتا، آگے سے بھی نہیں آ سکتا، پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا۔ ایک سیسا پلائی دیوار ہے۔ چنانچہ شام تک لڑتے رہے اور حضرت خالد کے ہاتھ میں اس دن 9 تلواریں ٹوٹیں۔ کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ 9 تلوار کوئی ٹین کی نہیں ہوتی، ڈبے والا ٹین، اس کی تلوار نہیں ہوتی، وہ لوہے کی ہوتی ہے، اور وہ پتھروں سے لگ کے نہیں ٹوٹی، گردنوں سے لگ کے ٹوٹی۔
14,000 مارے گئے، باقی بھاگ گئے۔ مخلصین ایسے ہوتے ہیں۔ اس لیے ریا سے بچنے کے لیے سب سے پہلا علاج یہ کہ ہم شہرت کے کاموں سے بچیں، بڑائی کی جگہوں سے بچیں، پیچھے پیچھے رہیں، گمنام رہیں، بے نام و نشان رہیں، کسی کو پتہ نہ ہو، صرف اللہ کو پتہ ہو۔ ہماری کوشش یہی ہو کہ ہمیں کوئی نہ جانے، ہماری کوشش یہی ہو کہ ہم نے یہ بڑائی کے کام نہیں کرنے، اس پہ زور ہو کہ یہ نہیں کرنے، یہ آپ کر لیں، بیان آپ کر لیں، برتن مجھ سے اٹھوا لیں، دھلوا دیں برتن، میں کر لوں، بیان آپ کر لیں۔ خصوصی گشتوں میں آپ چلے جائیں، میں عمومی گشت میں چلا جاؤں گا، دکانداروں کے پاس چلا جاؤں گا، باقی بزرگوں کے پاس، وڈیروں کے پاس، افسروں کے پاس آپ جائیں۔ بڑی کتابیں آپ حضرات ہی پڑھا لیں، مجھے بس تسہیل المبتدی دے دیں تاکہ میں آمدن آنا، آمد آئے مظاہرے، میں تھوڑی سی فارسی پڑھا لوں بچوں کو، نورانی قاعدہ پڑھا لوں، تجوید ٹھیک کروا دوں ان کی۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، آخرت تو ان کے لیے طے ہے کہ جو دنیا میں بڑا بننا نہیں چاہتے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان اغبط، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، ان اغبط اولیائی، میرے اولیاء میں سب سے زیادہ جو قابل رشک ولی ہے نا، اولیاء بھی بہت سارے ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ جو قابل رشک ولی ہے وہ بندے مومن ہے کہ جس کا بوجھ ہلکا ہو، نمازیں خوب پڑھتا ہو، ذو حظ من صلاۃ، خوب نمازیں پڑھتا ہو، احسن عبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت اچھے طریقے سے بنا بنا کے پڑھتا ہو۔ ہماری عبادتیں ہیں سر سے اتارنے والی، اس استحضار کے ساتھ نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے پیش کرنی، لہذا اور خوبصورت کرو، اور خوبصورت کرو، اور خوبصورت کرو۔ کسی بڑے آدمی کو آپ گفٹ دیتے ہیں نا تو اس کی پیکنگ اچھی سے اچھی، اچھی سے اچھی، اچھی سے اچھی کرواتے ہیں۔ احسن عبادت ربہ واطاعہ فی السر، اور تنہائی میں اس کی اطاعت کرتا ہو، یعنی کہ لوگوں کے سامنے بزرگ بنا پھرتا ہو اور تنہائی میں بدماش ہو جاتا ہو، لوگوں کی نظروں میں کوئی اچھا نہ ہو، کوئی بڑا آدمی نہ ہو، لا یشار الیہ بالاصابع، اس کی طرف انگلیاں نہ اٹھتی ہیں، وہ جا رہے ہیں مولانا صاحب، وہ جا رہے ہیں بزرگ صاحب، وہ جا رہے ہیں ایم پی اے صاحب، وہ جا رہے ہیں ایم این اے صاحب، وہ جا رہے ہیں فلاں صاحب۔ ثم صبر علی ذالک، اسی پہ جمع رہا، اسی پہ زندگی گزار دی۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ بات فرماتے ہوئے اپنی انگلی سے زبان پہ یوں اس پہ زمین پہ یوں کیا، جیسے بعض دفعہ کوئی زمین کھود رہے ہوتے ہیں اور لکیر بنا رہے ہوتے ہیں، کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں نا، یوں کیا زمین پہ انگلی سے۔ پھر فرمایا موت جلدی آ جائے اسے، اور وراثت تھوڑی چھوڑ کے مرے، رونے والیاں بھی اس پہ کم سے کم ہوں، پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی تھا اور چلا بھی گیا۔ یہ میرے اولیاء میں وہ ولی ہے جو قابل رشک ہے، کیونکہ جو کچھ کیا وہ سارا بچا کے لے گیا، اور دوسرے نے جو کچھ کیا انگلیوں نے اسے خراب کر دیا، نیت میں نقب لگا دیا، اور بیچارے نے کیا تو بہت کچھ لیکن یہیں رہ گیا، ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہیں سب کچھ ضائع کر کے چلا گیا۔ تو ہم بڑائی کی جگہوں سے بچیں۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، حب الثناء من الناس یعمی ویسم،
لوگوں کی تعریف کا طلبگار رہنے سے انسان اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی تعریف سننے کے شوق سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اندھا بہرا ہو جاتا ہے۔ من کان یرید العاجلہ اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جو یہاں کی زندگی کا طالب بنے گا تو ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور اس کے کیے کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، اور اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے، اس میں ذلیل ہو کر اسے داخل کیا جائے گا۔ تو ایک کام تو یہ کہ ہم بڑائی کی جگہوں سے بچیں، شہرت کی جگہوں سے بچیں۔ اب دیکھیں کتنے خطرے کی بات ہے یہ کہ ہم تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے پھر اس کو شیئر کرتے ہیں۔ ہمارا دیندار طبقہ اپنی سیلفیاں بنا کے اسے وائرل کرتا ہے۔ اس کو شہرت کی محبت نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے اسے؟ اس میں کون سی ایسی چیز ہے؟ رائے گنج اجتماع میں جا رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑکی اور ٹرین، اس کی ویڈیو لو جی آئی ڈی پہ شیئر ہو رہی ہے۔ اجتماع میں جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے اور آئی ڈی پہ شیئر ہو رہی ہے۔ طواف کر رہے ہیں، روضہ اقدس پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ویڈیو بن رہی ہے۔ یعمی و یسم، سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ لوگوں کی تعریف کی طلب اندھا کر دیتی ہے۔ حضور کے روضے پہ کیمرہ کھلا ہوا ہے، حضور کے روضے پہ کیمرہ کھلا ہوا ہے، جہاں گردن جھک جانی چاہیے، نگاہیں گیلی ہو جانی چاہیے، رو رو کے برا حال ہو جانا چاہیے، کیمرہ کھلا ہوا ہے، گردن اٹھی ہوئی ہے۔ یعمی و یسم، اندھا کر دیتی ہے یہ چیز انسان کو، یہ شوق کہ لوگ کہیں واہ چون خدا خواہی ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیال است و محال است و جنوں۔ تجھے اللہ بھی چاہیے، دنیا گھٹیا بھی چاہیے، تو پاگل تو نہیں ہو گیا کہیں؟ یہ دونوں چیزیں کیسے ملیں گی؟ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیال است و محال است و جنوں۔ پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے، پہلے کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال۔ غریب کو افطار پہ ایک شاپر پکڑا رہے ہیں اور اس کی تصویر بنا کے ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں، اور اس غریب کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں۔ اور میں نے دیکھی ایسی بہت تصویریں جس میں پردہ دار عورتیں منہ چھپانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں، اور وہ کم بخت شاپر پکڑا کے ویڈیو بنانے کے چکر میں، شاپر دے کے۔ یومی و یسم، اب سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ اندھا ہو جاتا ہے نا انسان، بہرا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے۔ بہت سے ساتھی یہاں بھی کوئی تھوڑا سا کام کریں گے، مثلا کسی بیت الخلا کا لوٹا ٹوٹا ہوا ہے، لوٹا لا کے یہاں رکھ لیا، وہ بیت الخلا کا لوٹا ٹوٹا ہوا تھا تو وہ میں نے لا کے رکھا ہے، میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ اچھا جی، آپ کا بڑا احسان، اللہ آپ کو جنت میں لوٹا دے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، میرا آج صرف 40 منٹ بات کرنے کا پروگرام تھا، لیکن کیا کروں۔ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ایک شخص نے گھر پہ کمپاسا بنایا ہوا تھا، آپ کو بہت برا لگا،
وہ صحابی آئے تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، کئی دفعہ کیا، آپ نے التفات نہیں فرمایا۔ صحابہ سے پوچھا کہ قبے پہ نظر پڑی ہے، جا کے اس کو توڑ کے برابر کر دیا، توڑ کے برابر کر دیا، مگر آ کے پھر حضور کو بتایا نہیں، وہ کر دیا ہے۔ خود حضور کا کبھی وہاں سے گزر ہوا تو اب علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا قبا کہاں چلا گیا؟ کہا جی آپ نے بے التفاتی فرمائی، وہ تو پریشان ہو گئے تھے، اسی وقت تک انہوں نے مار مار کے اسے زمین کے برابر کر دیا۔ اس وقت آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں، ایک تو فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ اس پہ رحم کرے، دو دفعہ۔ پھر فرمایا ہر تعمیر بنانے والے کے لیے وبال ہے سوائے اس کے کہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ بڑائی کی جگہوں سے بچنا ہے، شہرت کی جگہوں سے بچنا ہے۔ ایک دوسری بات، اپنی نیکی کو چھپانے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ جیسے عورت اپنے حیض کے ایام اور حیض سے لت پت ہونے والے چیتھڑے چھپاتی ہیں نا، ایسے چھپانی ہے نیکیاں۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ عورت نے حیض کے کپڑے باہر تار پہ ڈالے ہوئے ہیں، سوکھ رہے ہیں؟ جہاں کپڑے سوکھتے ہیں، برقعے سوکھتے ہیں، پگڑیاں سوکھتی ہیں، وہاں کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ پتہ نہیں کہاں سکھاتی ہیں۔ ایسے چھپانا ہے اپنی نیکی کو، پتہ نہ چلے کسی کو۔ حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک باندی تھی، ایک شخص اپنی ایک باندی خریدنے کے لیے بازار میں گیا تو کسی نے کہا بھئی یہ لے جاؤ، پاگل ہے یہ۔ کیا ہوا ہے، پاگل تو نہیں لگ رہی بظاہر؟ کہا بس سارا دن روتی رہتی ہے، ساری رات روتی رہتی ہے، مصلے پہ بیٹھی رہتی ہے اور کوئی کام ہی نہیں اس کا۔ کہا یار یہ تو دے دو، کیا قیمت ہے؟ کہا اتنے۔ کہا لو۔ اب ان کو لے کے چلے گئے، اللہ والی ہے، گھر میں رہے گی، دعا کرے گی، کام بنے گا، یہ لے کے چلے گئے۔ اب یہ سوئے ہوئے ہیں، اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا وہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ تجھے اس محبت کی قسم جو تجھے مجھ سے ہے، تجھے اس محبت کی قسم جو تجھے مجھ سے ہے۔ تو اس کو اپنے آقا ہونے کا تو ظلم تھا نا کہ میں آقا ہوں، یہ میری نوکرانی ہے۔ تو کہا نہیں ایسے نہیں، خدا کی بندی ایسے نہیں کہتے، یوں کہو یا اللہ مجھے جو تجھ سے محبت ہے تجھے اس کی قسم۔ تو اس کو غصہ آیا اور کہا آقا اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یوں سامنے کھڑا نہ کرتا اور تجھے یوں میٹھی نیند نہ سلاتا۔ پھر اس نے چیخ ماری اور کہا یا اللہ اب تک میرا تیرا معاملہ چھپا ہوا تھا، اب ظاہر ہو گیا ہے، اب مجھے واپس بلا۔ اسی وقت اس نے چیخ ماری اور دھڑام سے گری اور فوت ہو گئی۔ اب تک یہ معاملہ چھپا ہوا تھا، آج ظاہر ہو چلا ہے، اب مجھے واپس بلا لے۔ شہرت سے بچیں، بڑائی کی جگہوں سے بچیں اور اپنی نیکی کو خوب چھپانے کی کوشش کریں، پتہ نہ چلے کسی کو۔ اور تیسری بات یہ کہ ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کی تجدید کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کیا چاہتے ہو۔ پھر عمل کے بیچ میں بھی رک جائیں، اپنے آپ سے پوچھیں کیا چاہتے ہو، کہاں جانا ہے، کس کی طلب ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حاجی صاحب فرمانے لگے بیان کرتے کرتے چپ ہو جاتے تھے، تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے، پھر بیان شروع کرتے تھے۔ بیچ میں پوچھیں کیا چاہتے ہو، کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں ان کو دے رہے ہو، ان کو افطاری کیوں کروا رہے ہو۔ اور جب عمل ختم ہو جائے تو اللہ کے سامنے اپنی بدنیتی پہ رویا کرو۔ ہمارے نبی جب سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ، 3 دفعہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیوں؟ ایسا کون سا کام کیا ہے؟ نہیں،
جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوا. یہ امت کی تعلیم کے لیے کہ کہیں نہ کہیں فالٹ رہ جاتا ہے، کہیں نہ کوئی نقص رہ جاتا ہے، لہذا معافی مانگو. اور آپ علیہ السلام کو قرآن مجید میں بھی یہی حکم ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. معافی مانگو اللہ سے، انہ کان توابا، بے شک وہ تواب ہے. یہ ہو گئی تیسری بات، شروع میں، بیچ میں تجدید، اور آخر میں توبہ استغفار. توبہ استغفار کا ورد نہیں کرنا، ایک ہی دفعہ کریں بے شک، لیکن معافی مانگنے کے انداز میں کریں جیسے کسی روٹھے ہوئے کو منایا جاتا ہے. ہمارے سالکین استغفار پڑھتے ہیں ورد کے لیے، استغفر اللہ 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 استغفر اللہ، 100 کی گنتی پوری کرنی ہے. گنتی پوری نہیں کرنی، معافی مانگنی ہے. میں سالن تقسیم کر رہا ہوں، ایک ساتھی کے گرم سالن اس کی گود میں گر گیا. ارے یار کیا کر دیا اللہ کے بندے، دیکھو تو صحیح. اب میں کہہ رہا ہوں معاف کرو 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 معاف کرو. 33 دفعہ ہو گیا. اب معاف ہے. کوئی کہ دماغ نہ کھا یار، جا یہاں سے. ایسے ہی کہیں گے نہیں کہیں گے؟ ایک تو میری ٹانگ جلا دی اور پھر دماغ کھانے آ گیا ہے، دفعہ یہاں سے. لیکن اگر آپ نے ایک ہی دفعہ کہا، اوف، احساس کیا آپ نے یار معاف کرنا، کافی ہے. یا تسبیح پڑھنا ضروری ہے؟ بولیے، کافی ہے نا؟ اب اس کا مطلب یہ کہ تسبیح پڑھنا چھوڑ دیں، اب روزانہ ایک دفعہ استغفار کیا کریں. ایسے نہیں کرنا، اس کیفیت سے استغفار کرنا ہے جو کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ. اللہ کی قسم میں اللہ سے روزانہ 100 دفعہ دن میں استغفار کرتا ہوں. استغفار کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے اس کے لیے مثال دی ہے. کتنے کام ہو گئے بولیے؟ چوتھی بات یہ کہ کبھی بھی نہ تعریف سننی ہے نہ کرنی ہے، نہ کرنی ہے نہ سننی ہے. یہ جو تعریف سننا ہے نا، یہ یوں سمجھیں جیسے گندے پانی کا چھینٹا ہے. تعریف کا جو بول ہوتا ہے نا، وہ ضرور اپنا اثر دکھاتا ہے. ایک شخص نے دوسرے کی تعریف کی، آپ نے فرمایا اقرت الرجل اقرک اللہ، تو نے تو اسے ذبح کر دیا، خدا تجھے ذبح کرے. اور ایک روایت میں قسمت الرجل، تو نے تو اس کی کمر توڑ دی. تعریف نہ کرنی ہے نہ سننی ہے. پچھلے دنوں میں نے واقعہ سنایا تھا نا اپنا، یاد ہے؟ ایک بول تھا جس کا اثر اتنا عرصہ رہا دل پہ، خدا بچائے. اور مولانا یوسف صاحب والا واقعہ بھی سنایا تھا. مولانا الیاس صاحب کی ایک شخص تعریف کر رہے تھے، تو مولانا یوسف صاحب ایک پڑیا لا کے مولانا الیاس صاحب کے سامنے رکھی. پڑیا. مولانا یوسف صاحب حیران، مولانا الیاس صاحب حیران ہو کہ یہ پڑیا کیا ہے. اس میں پڑیا کھولی تو اس میں مٹی تھی. مولانا یوسف صاحب بھی چھوٹے تھے اور اس میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ان کی ابو ان کی تعریف سے دھوکہ نہ کھائیے گا، آپ یہاں سے آئے ہیں، یہیں جانا ہے. اور دوسرا یہ اشارہ تھا کہ حدیث میں آتا ہے جو تمہاری تعریف کرے اس کی منہ میں مٹی ڈالو، تو یہ مٹی حاضر ہے، ڈالیں اس کے منہ میں. تعریف نہ کرنی ہے نہ سننی ہے، اپنی تعریف کرنی بھی نہیں، سننی بھی نہیں.
حضرت مولانا شاہ عبد القادر شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حاجی صاحب کے دادا شیخ تھے، وہ دو بزرگوں کے خلیفہ تھے۔ پہلے خلیفہ تھے قادری شیخ کے، حضرت شاہ عبد الرحیم سہارنپوری کے، وہ خلیفہ تھے حضرت اخوند عبد الغفور صاحب کے، جن کو سیدو بابا کہتے ہیں، سوات والے۔ اور وہ خلیفہ تھے حضرت شیخ محمد شعیب طور ڈھیری والے، حسن عبدال کے پاس۔ ایک قادری سلسلہ تھا ان کا، ان کے خلیفہ بھی تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ جا کے حضرت شیخ علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بیٹھا کرتے تھے، وہاں جا کے مراقبہ کیا کرتے تھے، اعمال کرتے تھے۔ تو ان کو حضرت خواجہ علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، جو خلیفہ تھے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے، اور پیر بھائی تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے، ان کی زیارت ہوئی اور فرمایا کلیر کی جو نعمت ہے وہ یہاں نہیں ہے، اب وہ گنگوہ چلی گئی ہے۔ چنانچہ وہاں سے حضرت گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بیعت کیا، اور بیعت کرتے ہی خلافت دے دی۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ دو بزرگوں سے آپ کا تعلق رہا، ایک کے پاس تو آپ نے زندگی گزاری، دوسرے بزرگ کے پاس آتے ہی آپ کو خلافت ملی، اس کے بعد بھی ان کے انتقال تک آپ ان کے ساتھ رہے، تو کیا فرق پایا؟ تو فرمانے لگے حضرت گنگوہی کے پاس حب جاہ کا سر کٹا ہوا پایا، کٹا ہوا سر۔ اپنی تعریف نہ کرنی ہے نہ سننی ہے، یہ ہو گئی چوتھی بات۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک جلسہ رکھا گیا دیوبند میں مدرسے میں، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو مہمان خصوصی، چونکہ وہ شیخ الحدیث تھے، ان کو بلایا گیا۔ تو ایک شخص کھڑے ہوئے حضرت مدنی کی تعریف میں ایک قصیدہ پڑھنے کے لیے، تو مدنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بند کرو اسے، اگر میرے سامنے میری تعریف کی گئی میں اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ لیکن انہوں نے تو سیٹنگ کی ہوئی تھی کہ بھئی یہ تو پڑھنی ہے۔ چنانچہ حضرت مدنی چونکہ مستقل سفر میں رہتے تھے تو بیٹھے بیٹھے سو بھی جاتے تھے، جیسے حاجی صاحب۔ چنانچہ جب حضرت مدنی اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے سو گئے تو وہ ثنا خوان اٹھا اور اٹھ کے اس نے اپنا پورا قصیدہ پڑھا، اور اللہ کی شان، جنہوں نے طے کیا تھا حضرت مدنی کی عظمت کو اجاگر کرنا سارے مجمع کے سامنے، تو ان کی یہ نیک نیتی بھی اللہ نے پوری کرا دی، اور حضرت نے جو ٹھانی ہوئی تھی کہ اپنی تعریف نہیں سننی، اللہ نے ان کا بھی بھرم رکھا۔ اپنی تعریف نہ سننی ہے نہ کرنی ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ اگلا کام یہ ہے کہ گرے پڑے کام کرنے ہیں۔ کون سے کام کرنے؟ گرے پڑے کام، اس سے خلوص آئے گا۔ لیکن گرے پڑے کام بھی کر کے پھر سنانا نہیں ہے کہ جی کارگزاری سنانی ہے۔ کیا کہ وہ رات میں 2 بجے اٹھا تھا تہجد کے لیے، تو وہ بیت الخلا گیا تو وہ خراب تھا، تو میں نے ماشاءاللہ وہ صاف کیا، تب سے کیفیت بڑی اچھی ہے، کارگزاری چل رہی ہے۔ بہت سے سالک ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں سنا کے ہم قریب ہو جائیں گے اور شاید ہمارے اسباق آگے نکل جائیں گے۔ لیکن اگر شیخ میں سمجھ ہو نا تو وہ اندر ہی اندر میں ہنستا رہتا ہے، کیسا باولا ہے، ان چکروں میں پڑا ہوا ہے بیچارہ، رخ ہی ٹھیک نہیں کیا ابھی تک اس نے۔ گرے پڑے کام کرنے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کا سبق پڑھا رہے تھے، اچانک دھواں دھار بارش شروع ہو گئی، طلبہ بھاگے کتابیں لے کے، کتابیں گیلی ہو جائیں گی، حضرت کی کتاب، سب کی کتابیں لے کے اندر بھاگے۔ جب سارے بھاگے تو حضرت نے اپنی چادر اتاری، سب کی جوتیاں کٹھی کیں، وہ ڈالیں چادر میں اور اٹھا کے اندر جانے لگے۔ طلبہ نے جب دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں، تو فرمانے لگے بھئی اس میں کیا حرج ہے،
تم نے کتابوں کی حفاظت کر لی، ہم نے اللہ کے مہمانوں کی جوتیوں کی حفاظت کر لی۔ اس میں حرج ہی کیا تھا؟ گرے پڑے کام کرنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موذی مرض سے نجات دے، ہمیں شفا دے دے۔ اذهب البأس رب الناس اشفنی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، میری بیماریاں لے جا، شفا دے دے مجھے، ایسی شفا کہ پھر پیچھے بیماری کا کوئی اثر نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔